اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ مشرکین مکہ کا سلوک آج ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ اسلام کے پہلے خطیب تھے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں، آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جاتا ہے تو آپ ہمیشہ ہر قدم پر پہلے ہی نظر آتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب کے سامنے عیاں ہے، اپنی جان اپنا مال ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب آپ بیت اللہ میں تشریف لے کر آئے، آپ نے وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ دی، باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی کی طرف آ جاؤ، ان بتوں کی عبادت مت کرو، ان کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہارے خالق نہیں ہیں، ان کو تم نے بنایا ہے، انہوں نے تمہیں نہیں بنایا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ جو بناتا ہے وہ بننے والے کی عبادت کرتا ہے، ایسا مت کرو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشرکین کے سامنے اسلام کا موقف رکھا، اسلام کا نظریہ رکھا، تو مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کو سخت مارا پیٹا روندا جاتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوتی ہے، وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے عشق کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے اور نعرے لگاتے ہیں، لیکن آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر سوچئے، اس منظر کو اپنی نگاہوں میں لا کر دیکھیے، اپنے تصور میں لا کر دیکھیے کہ جہاں تنہ تنہا مشرکین کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہیں لوگ مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قبیلے والے آئے اور ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب آپ پہنچتے ہیں، اب قبیلے والوں کا خیال یہ تھا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آپ پورا دن بے ہوش رہتے ہیں۔ ادھر قبیلے والے اعلان کرتے ہیں، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا،
تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ایک قبیلے کے ہونے کی وجہ سے ان کو اس چیز کا دکھ ضرور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا دن بے ہوش رہتے ہیں۔ جب شام ہوئی، آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بڑا ہی بہترین جملہ ہے۔ ایسا مزیدار جملہ ہے جو بتاتا ہے آقا علیہ السلام سے عشق کیسے کیا جا سکتا ہے، جو بتاتا ہے کہ آقا سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ کی زبان پر جو جملہ آتا ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ مار پڑی ہے، تمہارے جسم پر زخم ہے، مار پیٹ برداشت کرنا پڑی، تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ ہوش میں آ کر پھر تم انہی کا نام دیتے ہو، ہوش میں آ کر پھر تم ہی انہی کی بات کرتے ہو۔ اور ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر اور بستر کے اوپر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جو عشق رسول میں مار کھانے میں لذت اور مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ جو آقا کی محبت کا نشہ ہے وہ کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے تو اس کا بائیکاٹ کرو، اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا، کہا دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا، پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر بتاتی ہیں حضور بخیریت ہیں، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان پر جھک پڑتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام چومتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے خطیب بھی تھے، ایسی قربانیاں، بے مثل قربانیاں جو ان کو امتیاز کرتی ہیں تمام جماعت صحابہ میں۔ ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ ابو بکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں کہ میرا یار جس نے میری خاطر، میرے دین کے لیے اتنی مار کو برداشت کیا ہے، آئیے آج ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں کہ ہم بھی اصحاب رسول کی طرح، آل رسول کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ جیسے انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کی اور اطاعت کی، ہر قدم پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ کھڑے رہے، ہم بھی ہر قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اتباع کریں گے، ان کی تابعداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں اس عظیم و جلیل القدر صحابی آقا علیہ السلام کے سچے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اللہ کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع، تابعداری کی طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔